السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال شاعر مشرق سے متعلق ایک انکشاف، ایک حقیقت کا اظہار انجینئر علی مرزا پر حالیہ دنوں میں ہوا ہے۔ جو قیصر احمد کے ساتھ انہوں نے انٹرویو میں انجینئر نے اس انکشاف کا اظہار کس طرح کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو بھی پیش کروں گا۔ کچھ عرصے پہلے، کچھ زمانہ پہلے انجینئر پہ ڈاکٹر صاحب کے، علامہ اقبال صاحب کے ایک شعر جس میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنکھ میں کود جانے والے شعر کا جو ذکر تھا، اس کو بھی انہوں نے رانگ قرار دیا تھا۔ کس طرح وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اس پہ بہت سی میمز بھی بنی تھی۔ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ یہ مشہور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف انہوں نے یہ شعر کہا ہے۔ کیا اس شعر میں علم و عقل کی توہین نہیں؟ آپ علامہ صاحب کے اس شعر کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بھائی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو جسٹیفائی کرنے کی، نہ وہ کوئی صحابی ہے نہ کوئی تابعی ہے، ان کو تو ابھی فوت ہوئے بھی ہارڈلی سمجھ لیں 100 سال بھی نہیں گزرے، 1938 میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی جو پازیٹیو خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں، اور جو ان کی غلطی ہیں وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ غلطی ہیں، کوئی ان کے بارے میں ہم نے پیغمبری نہیں کلیم کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے، کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ کودا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر، خود کودتے تو خودکشی ہوتی، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ تو بے خطر کود نہیں پڑا، بے خطر تھے وہ جب کہ ان کو پھینکا گیا آتش نمرود میں، یہ بات ٹھیک ہوگی، یہ ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں ڈاکٹر علامہ اقبال کے ایک شعر سے کس طرح غلط مطلب اخذ کیا، اور ان کی کیا علمی قابلیت صلاحیت ہے کہ وہ مذہب پہ بھی بات کرتے ہیں، یا شخصیات پہ، افراد پہ، اور شاعر مشرق پہ کس طرح وہ بات کرتے ہیں، جرأت کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلے آپ وہ انجینئر علی مرزا صاحب کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اپنی آڈینس کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر اقبال کو جو پیغمبر بنا لیا نا پاکستانی قوم نے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلے۔ انہوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں، وہ جس سے بھی، وہ ہٹلر سے بھی متاثر ہے، جمہوریت کے خلاف جتنی نفرت ان کے دل میں تھی نا، وہ ہٹلر کی کتاب پڑھ کے آئی ہے، انہوں نے ہٹلر کی تعریف بھی کی ہے۔ وہ کارل مارکس سے بھی متاثر تھے، وہ چونکہ ان کی تعلیم پوری ادھر تھی، وہ ادھر سے ہی چیزیں انہوں نے گڈمنٹ کی، اور سارا کچھ لوگ ان کو ایک اسلامک اسکالر کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک فلاسفر تھے جو مختلف فلسفیوں سے متاثر تھے۔ دین ہوا جو کتاب و سنت کا نام ہے۔ اچھا، لہذا یہ تو کلیئر ہو گیا۔ کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب تھی۔ اتنا بڑا جملہ اگر آج کوئی بول دے نا، اس پہ 295 CA لگوائیں گے، اور یہ ڈاکٹر اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کہا، تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل۔ آپ نے دیکھا علامہ اقبال سے متعلق کس طرح وہ ہٹلر کے، جمہوریت کے، اور گویا کہ کارل مارکس جیسے ملحد سے متاثر تھے۔ ان حقیقتوں کا جن کا وہ اظہار کر رہے ہیں، یقین جانیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان کی کم علمی اور ان کو سننے والوں پہ تعجب ہے کہ کس طرح ایک ایسے بندے کو جو ذہنی طور پہ مفلوج ہے، وہ سننے والے اس کو سنتے ہیں اور اس پہ ایمان لے آتے ہیں اور اس کی بات کو صحیح تسلیم کر لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا اصل شعر کیا جس سے یہ نتیجہ انہوں نے اخذ کیا کہ وہ کارل مارکس سے اور ہٹلر سے متاثر تھے؟ پہلے وہ شعر ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کا اصل مطلب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، علامہ اقبال کہتے ہیں، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارد کتاب۔ فارسی کا یہ شعر ہے کارل مارکس سے متعلق ہی، اور اس شعر کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے میں مطلب بتاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں اس میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کارل مارکس جو ہے وہ کلیم، موسیٰ علیہ السلام کی طرح کلیم ہے لیکن بے تجلی، اس کے پاس تجلی نہیں ہے جیسے موسیٰ کے پاس تجلی تھی، اور وہ مسیح کی طرح، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح، لیکن وہ بے صلیب، بے مذہب ہے، لا مذہب تھا، ملحد تھا سالہ۔ وہ کارل مارکس جو تھا ملحد اور جرمن ملحد تھا۔ بہرحال تو وہ مسیح ہے، مسیح کی طرح ہے لیکن بے صلیب، مذہب نہیں ہے اس کا۔ نیست پیغمبر، وہ پیغمبر نہیں ہے، ولیکن در بغل دارت کتاب، لیکن اس کی بغل میں ایک کتاب ہے، اس کی مشہور کتاب داس کیپٹل، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشہور ہوا، وہ ملحد کارل مارکس، بہرحال جرمن۔ تو یہ شعر ہے تو اسی سے متعلق، لیکن دیکھیں ناظرین کرام، ایک انسان کی جب بدبختی آ جائے تو کس طرح سے بدبختی کا اور کم علمی کا اور اپنی بددیانتیوں کا اظہار کرتا ہے۔ کہ دیکھیں، یہ شعر اصل میں علامہ اقبال کا ایک مجموعہ ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کا ایک چیلا یہ شعر پڑھ رہا ہے، وہ ابلیس کی ترجمانی کر رہا ہے،
وہ علامہ اقبال کے دل کی ترجمانی نہیں ہے کہ اس کو پیغمبر کہہ رہے ہوں کہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایک کتاب ہے وہ داس کیپٹل کی طرح کی اور موسیٰ ہے اور تجلی. یہ ابلیس کا ایک چمچہ، جیسے آپ کے چمچہ ہے نا انجینئر صاحب، اسی طرح اس کا ایک چمچہ یہ جو ہے نا، یہ بات ابلیس کی مجلس شورا میں آپ پورا وہ تو پڑھیں. اس طرح تو قرآن پاک سے آپ کفر ثابت کر دیں گے اور آپ کے نا 295C لگ جائے گی اگر اس کا شعر یہ پڑھ دیا جائے. او بھائی اس طرح تو قرآن پاک اور حدیث پڑھنے پہ 295 آپ پہ ہم سب پہ لگ جائے گی. قالوا ان اللہ فقیر ونحن غنی، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. اور ایسی 10 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا سکتا ہوں. اگر ان کو سیاق سواق سے قالو ہٹا دے ان اللہ فقیر ونحن غنی، یہ تو کفر ہے، قرآن پاک سے ثابت کر دیں گے آپ کفر کو. لیکن وہ کسی اور کی بات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قالو کا صیغہ تو دیکھیں، یہاں بھی قالو موجود ہے گویا کہ اس شعر میں ابلیس پڑھ رہا ہے، یہ ابلیس کا چمچہ چیلا پڑھ رہا ہے یہ شعر اپنی مجلس میں. یہ علامہ اقبال اپنے دل کی ترجمانی تھوڑی کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن پاک میں حدیث میں اگر کوئی کفریہ لفظ اگر موجود ہے وہ کسی اور کی زبان سے ادا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن پاک میں کر رہے ہیں. تو جو نقل کفر نباشد آپ نے سنا ہو شاید یہ مقولہ، کفر کا نقل کر دینا کفر نہیں، کیونکہ وہ کسی اور کی بات نقل ہو رہی ہے. یہاں بھی کسی اور کی بات نقل کر رہا ہے. علامہ اقبال اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایک داس کیپٹل جیسی کتاب موجود ہے اور وہ جو کیا کہتے ہیں وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے جو بھی میرے کو سننے والے ہیں کہ ایسے نام نہاد اسکالرز، چاہے وہ مذہب پہ بات کریں، چاہے وہ کسی ایسے افراد اور ایسی شخصیات سے جو قومی ہیرو شمار ہوتے ہیں آپ کہہ لیں ہمارے، اور علامہ اقبال کا تو مذہب سے بھی ایک بے مثال قسم کا تعلق تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے، دیگر علماء دیوبند سے بھی اور مذہب سے بھی اور قادیانیت سے تبرہ کے حساب سے بھی، اور ان کا ایک پورا ایک تاریخ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی وہ آپ اپنی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ایسے کم علم قسم کے لوگ ایسے شعر اور اس طرح جس طرح میں نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش بھی کی کہ کس طرح سے وہ علامہ اقبال پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور عوام کو گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر بنا کے پیش کرتے ہیں. واللہ عالم ان کو دین سے کیا، مذہب سے اور مذہبی افراد سے جو ہے چڑھ ہے خود. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان نام نہاد اسکالر سے اور ان کی ایسی کج فہمیوں سے محفوظ فرمائے، اپنے دین کی، اپنے عمل کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.